سلمان صاحب، ہم ان ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کی سیاستدانوں سے ملاقاتوں کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ ایسی ملاقاتیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی ملاقاتیں محدود پیمانے پہ تو مجھے یاد ہیں، اور زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ غیر ملکی مبصرین آتے ہیں پاکستان کے اندر، اور انہوں نے اپنی رپورٹس دینی ہوتی ہیں بنا کے اپنے ملک کو۔ سفارتکار بھی یقیناً وہ نظر رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے، اور یہ جو امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، دیکھیں امریکی سفیر اس سے پہلے انہوں نے ملاقاتوں کا آغاز کہاں سے کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے تھے، اور وہ ملاقات غالباً 2 گھنٹے کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے نگران پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی، اور دونوں کا موقف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، یہ بات درست ہے۔ اتنی تشویش کیوں ہے امریکہ کو پاکستان میں بتاتا ہوں اس کی تشویش آپ کو، انہیں کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سائفر کا ایشو تھا نا، اس میں ایک پولیٹیشین نے، عمران خان صاحب نے، ایک پاکستان کے اندر نئی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی تھی، اینٹی امریکہ، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کسی موقف پہ قائم نہیں رہتے، اور پھر ان کی ایک آڈیو آپ نے مجھے یاد کروایا تو میں یاد کروا رہا ہوں کہ پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری جنرل اس وقت کے اسد عمر کو آڈیو پہ کہا تھا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے اس پہ کھیلنا ہے۔ تو بات ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ امریکہ کی تشویش ضرور ہے کہ آخر پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی سیاست پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کے توڑ جوڑ پر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور اس وقت جب پاکستان کا ایک ٹلٹ ہے چین کے طرف، تو یہ انہیں ہضم نہیں ہو پاتا۔ جب ہم سی پیک کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرتے ہیں تو اس سے انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اور اس وقت جس کیفیت کے اندر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف پاکستان کے حالات یا انتخابات، ایک علاقائی صورتحال ہے، ایک عالمی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی ہے، فلسطین پر بھی بات اور ہوئی دونوں پارٹیز کے جو بڑے ہیں، آصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب نے اپنے اعلامیہ میں فلسطین کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں اس میں ذکر کہ جواباً انہوں نے کیا کہا ہے۔ البتہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی والوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ان کے ایک ذمہ دار نے ضرور انہیں کہا کہ جی آپ کا ایک رول تھا انسانی حقوق کے حوالے سے اور شہری آزادیوں کے حوالے سے، اشارہ ان کا وہ فلسطین کی صورتحال پہ تھا، لیکن وہ جواب گول کر گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو یہ تو پتہ ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور انتخابات کیسے ہوں گے، لیکن یہ اس کا اندازہ انہیں شاید نہیں ہے کہ فلسطینیوں سے پاکستان کی یکجہتی کس حد تک ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیا بلاول آنکھیں دکھا رہے ہیں یا شکوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک کیس وہی زبردست ہوتا ہے جس کا کوئی امپیکٹ بنے لوگوں میں۔ وہ اگر آج 16 ماہ کی کارکردگی پر شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بلاول صاحب کے کسی بیان کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے چلے جائیں۔ آج میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا آپ رد عمل کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے مجھے 2 کلپ بھجوا دیے ہیں۔ وہ کلپ کیا ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کی حکومتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہباز سپیڈ کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے لیے ان کی خدمات جو ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو بات یہ کہ وہ بات کرنی چاہیے جس کا عوام پہ اثر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک مؤثر جماعت تھی۔ آخر سوچنا انہیں یہ چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت سندھ تک محدود ہو گئی، اور بلاول صاحب خواہ کچھ کہتے نظر آئیں۔ جو دیکھیں، ہم تو یہاں پر تجزیہ صحافتی کر سکتے ہیں، مجھے تو آنے والے وقت میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپس میں ان کو ملنا پڑے گا، اور اگر وہ مخالفت اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کارکردگی کی، تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنی 16 ماہ کی کارکردگی فخر کرتا ہوں، تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بطور جرنلسٹ کہ آپ خارجہ محاذ پہ تقریباً 55 آپ نے دورے کیے، 1 ارب سے زائد اخراجات تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف کا طیارہ آپ استعمال کرتے تھے۔ میرا خیال میں خارجہ محاذ پہ پاکستان کی پوزیشن اتنی بہتر نہیں ہوئی، اور چاہیے تو یہ تھا۔ دیکھیں، میں بلاول صاحب کو انڈیا کے وزٹ پہ سب سے زیادہ یہاں سراہتا نظر آتا،
میں یہاں پر ذکر کرتا رہا ان کا، یاد کریں آپ تینوں دن، اچھا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فلسطین کا ایشو لے کے نکلتے، اور بات یہ کہ آپ اگر پاکستان میں اپنی حکومت کے بارے میں جس میں آپ نے پورا حصہ لیا ہے ان کو کہیں گے کہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس پہ میرا خیال یہ انہی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات یہ فیصلہ ہونا ہے سیٹوں سے، کیا پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لے سکے گی؟ پنجاب میں ان کی اس وقت اہمیت کیا ہے؟ جنوبی پنجاب کے اندر 3-4 اضلاع میں میں مانتا ہوں کہ مخدوم احمد محمود صاحب نے وہاں پر کام کیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی آج اس کا ذکر کیا ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں ان کے پاس نہیں ہے۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب ان کے اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ جی پلے نہیں تیلا سے کر دی پھرے بیلا بیلا، یہ پرائم منسٹرشپ خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے سیٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ ایسے دعوے تو نون لیگ بھی کر رہی ہے کہ ہم 125 ہمارے اس پروگرام میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دوست ایاز امیر صاحب نے کس طرح بتایا ہے کہ سارا کچھ جاتی عمرہ میں جا رہا ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں اکواڑا سے، وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ جناب میں تو کسی اور طرف ٹکٹ لینے کا سوچ رہا ہوں، لیکن جب میں ایاز صاحب کو طرف دیکھتا ہوں تو میں متزلزل ہو جاتا ہوں کہ استحکام پارٹی کی طرف جاؤں یا جاتی عمرہ کی طرف جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو فیصل مان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل پر کون سا دباؤ کارگر ثابت ہو سکتا ہے سیز فائر کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ ماضی کی جنگوں سے بالکل مختلف ہے۔ 5, 7, 10 دن تک وہ ایک حصے پہ قبضہ کرتے تھے، اب ہوا کیا ہے کہ 43 دن ہو چکے ہیں، وہ حماس سے پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 68 ٹینکس ان کے پاس ہیں، انہوں نے ان کے درجنوں ٹینکس تباہ کیے ہیں، اور یہ جو ہم کوئی طاقت کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ جی حماس کا اور اسرائیل کا طاقت کا موازنہ، یہ جو حماس کا خمیر جس سرزمین سے اٹھا ہے نا، وہاں پر اصل کامیابی وقتی کامیابی نہیں ہے، وہ شہادت کو اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو نہیں چھوڑنا، یہ سرزمین ہماری ہے، اس میں دفن ہونا پسند کریں گے۔ دیکھیں امریکہ ڈاواں ڈول ہے۔ ابھی کل گزشتہ رات جب پروگرام کر رہے تھے تو بائیڈن صاحب کا ایک بیان ہے کہ ہم نے نہیں کہا کہ غزہ پہ آپ قبضہ، وہ بھئی غزہ پہ تو آپ الٹیمیٹم دے رہے تھے، آپ نے جس دن وہاں پر ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے، وحشیانہ بمباری کیا ہے، 800 لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، تو یہ پریزیڈنٹ جو امریکہ کا وہاں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہم غیر مشروع طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ان کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، ایستا ایستا وہ پیچھے ہی ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج ایک کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے، وہ بھی جنگ بند، دیکھیں لوگ پیچھے کو کھسک رہے ہیں، اس لیے کہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی تھی، شہری آزادیوں کے حوالے سے امریکہ کا ایک رول تھا۔ البتہ ایک افسوس میں ضرور کرتا ہوں کہ مہذب دنیا تو سڑکوں پہ آئی ہے، ہم لوگ وہ جو 6 کلمہ پڑھنے والے تھے وہ باہر نہیں نکلے، اور غزہ میں تو نہیں جا سکتے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کو اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا بڑا کریڈٹ ہے۔ کل آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر جماعت اسلامی نوجوان غزہ تو نہیں جا سکے، غزہ مارچ میں ضرور جائیں گے، اور پاکستانی عوام کے اندر ایک رد عمل موجود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کی جو حکومتیں ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن عالم اسلام کے جو لوگ ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے لیے ان کا ایک جذبات ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نیتن یاہو کی آپ بات کر رہی تھی کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جب معاملات اکھڑ جائیں، یہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں، یہ لڑک رہے ہیں، اور بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے فلسطین کے اندر اور غزہ میں کیا ہے اس سے زیادہ انسانی حقوق کی بدترین کارروائیوں کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، سوال یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کیا انڈر پریشر